بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. جب بھی قرآن شریف پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر قرآن شریف شروع کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے سوائے سورہ برات کے. 114 سورتوں میں صرف سورہ برات ایسی صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں بھی اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. لفظ بسم اللہ میں آپ دیکھیے 3 حرف ہیں. اللہ کے نام سے ایک بے ہے با بی بسم اللہ کے اندر با ہے. ایک اسم ہے اور ایک اللہ ہے. 3 لفظ سے بسم اللہ بنا ہے اور تینوں میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ لفظ با ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں بے 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 بولتے ہیں نا, اس کو اصل قرآن مجید کی زبان میں یا عربی میں اس کو با بولیں گے. تو اس با کے بہت سے مطلب آتے ہیں. یہ ایک لفظ خالی با لکھا ہوا رہتا ہے لیکن اس کے معنی بہت آتے ہیں. اس لفظ کو نکال دیں گے تو بے معنی ہو جاتا ہے عربی. جب کسی جگہ پر لفظ با کو نکال دیں گے تو مطلب بگڑ جاتا ہے. اور 1-2 نہیں کئی معنی با کے آتے ہیں. اور اس جگہ پر با کے لیے 3 معنی متعین کیے گئے ہیں. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. با کے 3 معنی. ایک معنی ہے با کے یہاں پر وہ یہ کہ کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا, کسی چیز کا کسی چیز سے ملا ہوا ہونا, مصاحبت کہتے ہیں اس کو. یہ با مصاحبت کے معنی دیتا نہیں, کسی چیز کو کسی چیز سے ملا کر بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا چیز ہے یہ. اسی طرح سے با آتا ہے استعانت کے لیے, یعنی کسی چیز سے کسی چیز کی مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے. کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے با لفظ استعمال کرتے ہیں. اور کبھی با تبرک کے لیے آتا ہے, کسی سے برکت حاصل کرنے کے لیے. اب کیا مطلب ہوا؟ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. کسی کو کسی چیز کے ساتھ متصل کرنا, خالی نام کے نہیں, اسلام میں اللہ کے نام نہیں, اللہ کے نام کے ساتھ. اسی طرح سے اس کے معنی آتے ہیں مصاحبت کے. مصاحبت میں نے کسی چیز مصاحبت ہو گئے. استعانت کے آتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز سے مدد طلب کرنا. بسم اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے نام کے ساتھ مدد طلب کرتے ہوئے. اور تیسرے معنی ہم نے بتایا تبرک کے لیے آتا ہے, اللہ کی نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے. 3 معنی ہوئے. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے. کیا اب مطلب کیا ہوا؟ کوئی مطلب تو ہوا نہیں. اللہ کے نام سے, اللہ کے نام کی برکت سے, اللہ کے نام سے کی مدد سے کیا آخر اس کے بعد جملہ کیوں پورا نہیں ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی جملہ نہیں ہے اس کے بعد. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس سے پہلے ایک ورب ایک فعل کو ہم لوگ معذوف مانتے ہیں, شروع میں یا آخر میں. اکثر لوگوں نے کہا آخر میں مانیں گے. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں. کھانے کو آپ شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں.
لکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کرتا ہوں. جو کام اس وقت آپ شروع کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ وہ کام شروع کرتا ہوں. تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں. یہ تینوں مطلب اس جگہ پر ہے. تو ایک لفظ آیا چھوٹا سا، لیکن آپ دیکھیے کتنے اس کے اندر معانی اور مفاہیم دیکھیں. اب آپ کہیں گے شروع کرتا ہوں، کوئی لفظ سامنے موجود نہیں ہے. دیکھیں، نہ عربی میں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ فارسی میں، کسی میں نہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. ہم نے ایک کیا ہے، زبردستی لگایا ہے. اور یہ زبردستی ایک فعل اسی لیے بڑھایا گیا، ورنہ معنی واضح طور پر سامنے نہیں آتے ہیں. لیکن شروع میں بڑھانے کے بجائے آخر میں بڑھانا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اب یہ لفظ شروع کرتا ہوں تو اردو میں کہہ رہے ہیں، عربی میں جب اس کو بڑھائیں گے ابدؤ، اقرؤ، اس طرح کے الفاظ تو بعد میں بڑھائیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کا نام شروع میں آئے، سب سے پہلے اللہ کا نام. اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آئے نہیں، اس لیے اللہ نے کوئی دوسرا اس سے پہلے لفظ استعمال نہیں فرمایا، بسم اللہ استعمال فرمایا. اللہ کا نام پہلے آئے، اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ نہیں. جتنے الفاظ آئیں گے وہ بعد میں ہم لوگ مانیں گے. یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں، جس کو ہم لوگ مصحف عثمانی کہتے ہیں، پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف جمع کیا تھا اور لکھا تھا، اس میں بسم اللہ جو ہے با کے بعد سین لکھا تھا، الف نہیں لکھا تھا. ورنہ اصول یہ ہے کہ بسم اللہ جب لکھیں گے با الف، با زبر با، سین میم اللہ، ایسا لکھیں گے. بسم اللہ جو ہے بے سین زیر بس نہیں لکھتے ہیں اصولاً. اصل عربی کے قاعدے کے مطابق با الف زبر با، الف ایکسٹرا لکھیں گے، اس کے بعد سین اور میم لکھیں گے. لیکن چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا حکم ہے، اس لیے اس عربی گرامر کے قاعدے کو سائڈ میں رکھ کر انہوں نے لکھ دیا تھا بسم اللہ با اور سین. ابھی جیسے قرآن مجید میں دیکھیں، اب یہاں بسم اللہ اسی انداز سے دیکھا تھا. یہ کیوں؟ حالانکہ یہ قاعدے کے اعتبار سے غلط ہے. عربی گرامر کو اگر آپ جانیں گے تو اس اعتبار سے یہ لکھنا غلط ہے. اس با کے بعد الف آنا چاہیے، تب جا کے صحیح ہوتا ہے. لیکن یہ قاعدہ اور یہ گرامر اس کو نکال دیا گیا. اس لیے نکال دیا گیا اس اصول پر کہ اللہ کا نام پہلے نہیں آتا ہے، الف پہلے آتا ہے. دیکھیں، اللہ کے نام سے پہلے کوئی لفظ نہ آئے، اس لیے اس کا اہتمام کیا گیا. ورنہ آپ دیکھیں اقرا بسم آپ اٹھا کر دیکھیے، اس میں کیسے لکھا ہے دیکھیے. اقرا بسمی، وہاں بسمی کے اندر بے سین زیر بس نہیں لکھا، بے الف زبر با ایسے، اس کے بعد سین. الف ایکسٹرا ہونا چاہیے اس میں جب اس طرح کے الفاظ لکھتے ہیں. یہ گرامر ہے، یہ نحوی قاعدہ ہے، لکھنے کا قاعدہ یہی ہے. لیکن چونکہ یہ قاعدہ یہاں کرنے سے اللہ کا نام پہلے نہیں آتا ہے، اس لیے با کو نکال دیا گیا، الف کو نکال دیا گیا. اسم کے معنی نام. اس کے اندر بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کو یہاں اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علمی بحثیں ہوتی ہیں کہ اسم کہاں سے بنا، کیسے بنا، کیا ہوا. اسم کے معنی نام. تیسرا لفظ ہے اللہ. لفظ اللہ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتے. چونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے یہ لفظ دوسرے کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے. اللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس موجود حق کا نام ہے. حق تعالی جس کو ہم کہتے ہیں حق ذات، اس موجود حق کا نام ہے جو تمام صفات کمال، صفات ربوبیت سے بھرپور ہے، اور اس کی کوئی
اس کی کوئی مثال، اس کا کوئی یکتا اور اس کا قریب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اپنے کمالات میں، اپنے صفات میں، اپنے ربوبیت میں، اپنے پیدا کرنے میں اور پرورش کرنے میں تنے تنہا وہ ذات موجود ہے اور اس کی مثال کوئی دوسری نہیں ہے۔ ہم ہیں، ہماری مثال 50 ہیں، آپ ہیں، آپ کی مثال 50 ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک انسان ہے، ایک انسان کے برابر دوسرا انسان، تیسرا انسان، دسیوں ہزاروں انسان۔ کوئی بھی چیز آپ لیں، اس کا نام ایک لیں گے لیکن اس کی مثالیں ہزاروں رہیں گی، لیکن اللہ رب العزت اس کی مثال نہیں ہے، اس کی طرح سے کوئی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی طرح کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کی طرح کوئی پرورش کرنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کی تسمیہ نہیں آتی، دو نہیں آتے، دو اللہ، اعوذ باللہ، لفظی نہیں عربی میں۔ ہر چیز کے لیے تسنیہ ہے، جمع دو کی، مثلا کتاب ایک کتاب، کتابان دو کتاب، کتب بہت سی کتاب، قلنسوۃ عربی میں کہتے ہیں، قلنسوۃ ہے ٹوپی، قلنسوۃان تسنیہ بولتے ہیں اس کو، دو ٹوپیاں، القلنسوات بہت سی ٹوپیاں، ایک دو تین، واحد تسنیہ جمع۔ لیکن کمال ہے لفظ اللہ کا صرف ہمیشہ ایک ہی لفظ آئے گا، واحد آئے گا، تسنیہ اور جمع ہی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، دو اللہ، بہت سے اللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب لفظ اللہ کے ساتھ میں جب شروع کرتا ہوں، یہ آپ نے کہہ دیا تو اس میں آپ دیکھیے اس کے بعد آیا ہے الرحمن الرحیم، دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے معنی ہیں عام الرحمہ، جس کی رحمت عام ہے، یعنی ساری کائنات پر اس کی رحمت ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو کہ اللہ کا نافرمان ہو، ساری کائنات پر اس کی رحمت عام ہے۔ اب جتنے بھی ہوئے ہیں ان سب پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کے بعد جتنے ہوں گے سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ ایسی صفت والے کو کہتے ہیں رحمان۔ تو رحمان کے معنی عام رحمت، اور رحیم کے معنی تمام الرحمہ، اس کی رحمت مکمل اور مکمل۔ لیکن رب الرحمان یہ اپنے معنی کے اندر زیادتی رکھتا ہے، یہی وجہ ہے لفظ رحمان صرف اللہ ہی کی خوبی اور خصوصیت اور صفت ہے، کسی اور کی خوبی نہیں ہو سکتی۔ ساری چیزوں پر رحم کرنے والا، ساری انسانیت پر، ساری کائنات پر، جو پیدا ہو چکے ہیں، جو ہوں گے، سب پر رحم کرنے والا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی دوسری ذات اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اس لفظ کا بھی تسمیہ اور جمع ہے، رحمان، رحمانہ نے، دو رحمان، رحمانہ نے، اس کے بعد بہت سے رحمان، ایسے نہیں ہو سکتے، ایک ہی رحمان۔ جیسے لفظ اللہ صرف اس کی واحد آتی ہے، تسمیہ اور جمع نہیں آتی، اسی طریقے سے لفظ رحمان اس کی بھی تسمیہ اور جمع نہیں آتی۔ بہت سے رحمان، دو دو رحمان نہیں۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے اور کسی کا نام مان لیجیے فضل الرحمان ہے، تو آپ اس کو رحمان رحمان نہیں کہہ سکتے، غلط ہے، ناجائز لکھا ہے اور یہ گناہ ہے۔ رحیم کہہ سکتے ہیں آپ، رحیم صاحب ٹھیک ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن رحمان صاحب یہ جائز نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ کی صفت ہے۔ آپ کو کہنا ہے کسی انسان کو تو عبد الرحمان کہیے، فضل الرحمان کہیے، عطا الرحمان کہیے، رحمان رحمان کیا ہے؟ رحمان نہیں، جائز نہیں ہے، گنہگار ہوتا ہے آدمی سے۔ اس لیے کہ یہ رحمان صرف حق تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی، اور رحیم اس کے مقابلے میں یہ انسان کی صفت کہی جا سکتی ہے۔ رحیم کے معنی تمام الرحمہ، تب جس کی رحمت کامل ہو، مکمل ہو۔ ایک انسان اپنے طور پر جتنی رحمت اس کے اندر ہے وہ کسی دوسرے کو اپنی رحمت کر سکتا ہے۔ تو یہ لفظ رحیم تو آپ بول سکتے ہیں بغیر عبد کے، عبد الرحیم کسی کا نام ہے، رحیم صاحب آپ نے کہہ دیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ رحیم انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور خود حق تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحیم استعمال ہوگا۔ اگر انسان کے لیے لفظ رحیم استعمال کرنا ناجائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انسان کے لیے لفظ رحیم بولنا جائز ہے، اس لیے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ رحیم استعمال، رؤوف رحیم۔ اسی لیے اگر کوئی رؤوف بھائی، ہاں ٹھیک ہے رؤوف بھائی کہیے، آپ کوئی حرج نہیں، بہتر تو نہیں ہے عبد الرؤوف کہیے، لیکن اگر کوئی رؤوف بھائی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، رحیم بھائی کہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال فرمایا، انسان کے لیے استعمال فرمایا، لیکن رحمان کا لفظ یہ جائز نہیں، اللہ کا لفظ جائز۔ اللہ صاحب، ارے اللہ صاحب کیسے؟ رحمان صاحب نہیں، کوئی نہیں، عبد الرحمان، فضل الرحمان، عطاء الرحمان، یہ آپ اس کے ساتھ کہیے تب صحیح ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ یہی اسی پوائنٹ کی وجہ سے، اسی نقطے کی وجہ سے لفظ رحمان اور رحیم میں یہ معنویت رکھتی ہے، یہ فرق ہے دونوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔